بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 33 اور باب النکاح الرقیق میں ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں، اور یہ باب اگلے چند اسباق تک چلتا رہے گا، ابھی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے تفصیلی احکامات ابھی ہونا باقی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے مولا کی اجازت سے نکاح ہو جانے کے بعد کے احکام۔ جب مولا کی اجازت سے نکاح ہو گیا تو اب ایک تو مہر کا مسئلہ، اس کا ذکر کچھ سبق نمبر 32 کے اندر آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد خامند اس باندی کا، اگر باندی ہے تو اس کا خامند اس کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یا اس کے اوپر تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے مسائل بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ومن زوج عبدا مأذونا له مدیونا امرأة جازا، کسی نے اپنے ایسے غلام کا نکاح کرایا اس کو خرید و فروخت کی اجازت دی ہوئی تھی، عبد معزون تھا لیکن تھا وہ مقروض، بہت زیادہ قرضے اس کے اوپر دوسرے اور لوگوں کے بھی تھے، کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا، درست ہے یہ نکاح کرانا۔ والمرأة أسوة للغرماء في مہرها، عورت وہ بقیہ جو دوسرے قرض والے لوگ ہیں ان کے ساتھ برابر ہوگی اپنا مہر لینے کے حق میں، مطلب یہ بھی ایک قرض خواہوں کی صف میں کھڑی ہوگی اور سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ مطلب یہ ہے اس عبارت کا، یعنی اسوۃ للغرماء فی مہرها اذا کان النکاح بمہر المثل، نکاح جو ہے وہ مہر مثل کے اوپر ہوا ہے، زیادہ کے اوپر نہیں ہوا، کیونکہ مہر مثل ہی اصل ہے اور وہی عورت کا یعنی اس صورت کے اندر حق ہے، لہذا اس میں عورت جو ہے وہ دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگی۔ وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوسرے غرماء کے ساتھ ہوگی اور دوسرے قرض خواہوں، اور اس عورت کے قرضوں کے اوپر اس غلام کی قیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا اگر غلام کی قیمت ہے 2000 تو قرض خواہ 3 اور ہیں جن کے 1000 روپیہ قرضہ ہے، اور ساتھ ہی مہر مثل اس عورت کا 1000 ہے، تو گویا کہ 4000 روپیہ کل ٹوٹل قرض ہو گیا، اور 4 غرماء ہیں اور اس کی جو ریٹ ہے وہ 2000 ہے، تو اس غلام کی اس 2000 کی قیمت کو ان چاروں کے اوپر 500 کر کے تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک کو 500 ملے گا، بقیہ وہ اس غلام کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سبب ولایت المولا ملکہ الرقبہ، فرماتے ہیں کہ مولا کی ولایت کا سبب وہ غلام کی رقبہ کا مالک ہونا ہے، جیسے کہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ نکاح کروانا اپنے غلام کا، وہ اس کو عافیت کے اندر لانا، اور نکاح سے اس کی پاک دامنی مطلوب ہوتی ہے کہ کہیں زنا وغیرہ کر کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے اور اس کے اوپر سزا اور کہیں سنگسار ہونے کی وجہ سے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے گویا کہ نکاح کروایا جاتا ہے۔ تو مولا کو اس کا اختیار ہے، مولا کو اس کی ولایت حاصل ہے کیونکہ وہ اس کی رقبہ کا مالک ہے، تو اسی ولایت کے سبب وہ مولا نے اجازت یعنی مولا نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور اس کا نکاح کروایا ہے۔ تو جب مولا نے نکاح کروایا تو گویا کہ مولا کو اختیار تھا، اس لیے عورت کو اب یہ حق ہوگا مہر اپنا وصول کرنے کا۔ اور دوسرا یہ کہ اشکال ہوتا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ مولا نے اس مدیون غلام کا نکاح کرا کر دوسرے غرماء کا حق مارا ہے کہ دوسرے غرماء اس کو فروخت کر دیتے تو اپنا قرضہ لے لیتے، اس نے ساتھ ایک اور قرض خواہ کا اضافہ کر دیا یعنی عورت کا، تو اس لیے یہ عورت دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ برابر کی شریک نہیں ہونی چاہیے اس غلام کی قیمت میں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مولا نے اپنی ولایت کو استعمال کیا ہے اور اس کی ولایت کا سبب اس کی رقبہ کا مالک ہونا ہے، اگرچہ فی الحال تو اس کا جتنی بھی مالیت ہے اس غلام کی وہ قرض خواہوں کے پاس جائے گی، لیکن ملکیت ہونے کے اعتبار سے تو مولا کی ملکیت تو ابھی تک باقی ہے، تو اس نے اپنی ملکیت کو استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ والنکاح لا یلاقی حق الغرماء بالابطال مقصودا، نکاح جو ہے وہ غرماء یعنی دوسرے قرض خواہوں کے حق
کے بالکل مد مقابل نہیں آیا اس کو باطل کرنے کے ساتھ مقصودی طور پر، یعنی بالقصد. یہاں پر مولا کا یہ قصد نہیں تھا کہ میں نکاح کرا کر دوسرے غرماء کے حق کو باطل کروں. تو نکاح کی وجہ سے یہ قصدن ایسا نہیں ہوا، ہاں ضمناً ہوا ہے کہ قصدن تو مولا نے اپنے غلام کو اپنی ملکیت کو زنا سے اور زنا کے بعد آنے والے نتائج سے بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اس اپنے ولایت کو. اور اس کے ضمن میں پھر دوسرے غرماء کا حق مارا گیا ہے، لیکن وہ بھی مکمل طور پر نہیں مارا گیا، کچھ نہ کچھ تو ان کو ملے گا. الا انہ اذا صح النکاح، لیکن جب نکاح درست ہو گیا مولا کی اپنی ولایت کی وجہ سے تو وجب الدین، تو دین واجب ہو جائے گا، بسبب ایسے سبب کی وجہ سے کہ لا مرد لہ، اس کو ابھی رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عورت کے ساتھ گویا کہ عورت نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کے بعد مہر تو لازم ہوتا ہی ہے. اب یہ سبب ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی رد کرے. فشابہ دین الاستہلاک، یہ استہلاک کے دین کے مشابہ ہو گیا ہے یہ مہر، جس کو اب واپس نہیں کیا جا سکتا، کہ کسی کی کوئی چیز یا کوئی مال غلام ہلاک کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا تاوان اور وہ غلام کے ذمہ دین ہو جاتا ہے، ہر حال میں وہ دینا پڑتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. وسارا کل مریض المدیون، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک مریض ہے جو مقروض بھی ہے، جس کے اوپر بہت سارے قرضے ہیں. اذا تزوج امرأۃ، اسی حالت میں وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو فبمہر مثلھا اسوۃ للغرماء، تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ دوسرے غرماء کے ساتھ مہر مثل کے لیے برابر کی شریک ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا. ومن زوج امتہ فلیس علیہ ان یبوئها بیت الزوج. اب یعنی جب مولا کی اجازت، مولا نے خود اپنی باندی کا نکاح کروا دیا تو بعد میں جو باندی کا شوہر ہے اس کو اس کے اوپر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ فلیس علیہ ان یبوئها، مولا کے اوپر یہ کبھی بھی لازم نہیں ہوتا کہ وہ اس باندی کو شوہر کے گھر کی طرف خلوت دے دے اور ٹھکانہ دے دے کہ تم اپنے شوہر کی طرف چلی جاؤ، میری خدمت نہ کرو. یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. لیکنھا تخدم المولا، لیکن وہ مولا کی خدمت ہی کرتی رہے گی. یقال للزوج، اور اس کے شوہر کو کہا جائے گا ماتا ظفرت بها وطئتها، جب بھی آپ اس کو فارغ پائیں اور اس پہ کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، باقی یہ مولا کی خدمت میں ہی لگی رہے گی. لأن حق المولا فی الاستخدام باق، کیونکہ مولا کا حق خدمت لینے کے اندر ابھی تک باقی ہے. والتبویۃ ابطال لہ، اور شوہر کی طرف اس کو خلوت میں چھوڑنا یہ اس کے حق کو باطل کرنا ہے. فإن بوأها معه بیتا، پس اگر مولا نے باندی کو اجازت دے دی اور شوہر کے ساتھ خلوت میں بھیج دیا رات گزارنے کے لیے، تو شوہر کے گھر بھیج دیا، فلھا النفقۃ والسکنہ، تو اس کی یعنی اس عورت کا نفقہ اور سکنہ بھی شوہر پہ ذمہ آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس چلی گئی ہے. والا فلا، اور اگر جب تک مولا نے چھوڑا نہیں ہے تو مولا کے گھر کے اندر چونکہ خدمت کر رہی ہے تو اس صورت کے اندر شوہر کے اوپر نفقہ بھی لازم نہیں ہے. لأن النفقۃ تقابل الاحتباس، کیونکہ نفقہ جو ہوتا ہے وہ محبوس کرنے کے مقابل میں ہوتا ہے. تو جب عورت اپنے پاس محبوس کرے گا رکھے گا تو اس کے مقابلے میں نفقہ ہوتا ہے، جب نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. وَلَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يَسْتَخْدِمَهَا لَهُ ذَلِكَ، اگر مولا نے اس کو رات گزارنے کے لیے شوہر کے گھر ٹھکانہ دے دیا، پھر اس کو کچھ ضرورت پیش آئی مولا کو کہ وہ اس کی خدمت لے لے اور خدمت کی ضرورت پیش آ گئی، تو لہو ذالک، اس کو واپس بلا سکتا ہے مولا. لأن الحق باق، کیونکہ ابھی تک مولا کا حق باقی ہے، بقاء ملکیت باقی ہے، تو اس کی وجہ سے حق بھی باقی ہے. فلا يسقط بالتبویۃ کما لا يسقط بالنکاح، بس مولا کا شوہر کے گھر کی طرف اس کو ٹھکانہ دے دینا، اس سے مولا کا حق ساقط نہیں ہوگا جس طریقے سے نکاح کرانے سے مولا کا حق ساقط نہیں ہوا. قال رضی اللہ عنہ، مصنف فرماتے ہیں کہ ذکر تزویج المولا عبدہ و امتہ، متن کے اندر دیکھیں تو مولا کی اپنے غلام کا نکاح کرانا یا اپنی باندی کا نکاح کرانے کا ذکر تو کیا ہے مصنف نے، لیکن ولم یذکر رضاہما، لیکن باندی یا غلام کی اپنی رضامندی کا ذکر نہیں کیا. اور یہ ذکر نہ کرنے والے جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ ہیں، ان کی عبارت ہے کہ انہوں نے مولا کا ذکر تو کیا کہ وہ اپنے غلام کا نکاح کرائے یا اپنی باندی کا، لیکن ساتھ یہ نہیں ذکر کیا کہ غلام اس پر راضی ہے، اس کی رضامندی بھی طلب کی جائے یا نہ کی جائے.
باندی کی رضامندی طلب کی جائے یا نہیں کی جائے. فرماتے وہذا یرجع الی مذہبنا، یہ احناف کے مذہب کی طرف جاتا ہے کہ ان للمولا اجبارہما علی النکاح، کہ مولا کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام یا باندی پر جبر کرے نکاح کرنے پر. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا اجبار فی العبد، غلام کے اندر تو جبر نہیں کر سکتا، البتہ باندی کے اندر جبر کر سکتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی ایک روایت ہے کہ لأن النکاح من خصائص الآدمیتی، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ آدمیت کی خصوصیات میں سے ہے، اور غلام داخل تحت ملک المولا من حیث انہ مال، اور غلام جو مولا کی ملکیت کے تحت داخل ہے وہ مال ہونے کی حیثیت سے ہے. آدمی ہونے کی حیثیت سے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو آدمی ہونے کی حیثیت سے وہ غلام نہیں ہے، نہ ہی وہ مولا کی ملکیت میں ہے. مولا کی ملکیت صرف حیثیت مال ہونے کے ہے. تو نکاح جو ہے نا، نکاح وہ اس کے آدمیت کی خصوصیات میں سے ہے، اس کے مال ہونے کی خصوصیات میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا مولا کے ساتھ نکاح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اس کے آدمیت کے ساتھ ہے. تو فلا یملک نکاح، لہٰذا مولا خود اس کے نکاح کرانے کا مالک نہیں ہوگا اس کی رضامندی کے بغیر. لیکن بخلاف العامہ، پھر باندی کے اندر بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی باندی کے اندر بھی تو آدمیت کے ہے، اور وہ اس کا نکاح اس کی آدمیت کی خصوصیات میں سے ہے، تو پھر مولا تو اس کے مال ہونے کی حیثیت سے اس کا مالک ہے، تو پھر مولا باندی کا نکاح کیوں کرا سکتا ہے؟ فرماتے اس کا نکاح کرا سکتے ہیں. لأنہ مالک منافع بضعها، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ باندی کے بضع کے منافع کا بھی مالک ہے نا. تو جب خود مالک ہے تو دوسرے کو مالک بنا بھی سکتا ہے. فیملک تملیکہا، دوسرے کو مالک بنانے کا بھی، اس بضع کی تملیک کا بھی وہ مالک ہوگا. یہ ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل. احناف کی دلیل کہ ان الانکاح اصلاح ملکہ، نکاح جو اپنے غلام کا کراتا ہے وہ اپنی ہی ملکیت کی اصلاح ہے، مولا کی اپنی ملکیت کی اصلاح ہے، جس کا ذکر ہم نے مقبل میں کیا بھی تھا کہ علامہ نذکر، جیسے آگے ہم ذکر کریں گے کہ مولا نے اپنی ولایت کا جو سبب ہے، یعنی رقبہ کا مالک ہونا، اسی کی وجہ سے مولا کی ولایت یہاں پر باقی ہے، اور اس نے اپنی ولایت کے اندر اپنی ملکیت کو گویا کہ بچایا ہے، کس سے؟ زنا کے نتائج سے. تو ایسا کر سکتا ہے. لأن فیہ تحسینہ عن الزنا، کیونکہ غلام کا نکاح کرانے کے اندر غلام کو بچانا ہے زنا سے. الذی هو سبب الہلاک والنقصان، کیونکہ نکاح زنا جو ہوتا ہے وہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ سنسار بھی کیا جانا ہو سکتا ہے، کوڑے بھی لگتے ہیں، ہلاک اور نقصان کا سبب ہے، اور اس سے اس غلام کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. تو اس لیے بچانے کے لیے ان سارے فتنوں سے اپنے غلام کا نکاح کروایا ہے. فیملکہ، پس مولا اس کا مالک تو ہوگا اعتبارا بالامہ، جس طریقے سے باندی کی نکاح کا وہ مالک ہوتا ہے، کیونکہ باندی کے اندر بھی وہ جس طریقے سے اس کی بضع کا مالک ہے، تو اس طریقے سے اس کو عافیت اور اس کو پاکدامنی اور اس کو عفیفہ بنانے کے لیے بھی اس کا نکاح کرانے کا جس طرح مالک ہے، تو غلام کا بھی مالک ہونا چاہیے. بخلاف المکاتب والمکاتبہ، بخلاف مکاتب اور مکاتبہ باندی کے کہ لأنہما التحقا بالاحرار تصرفا، تصرف کے اعتبار سے وہ اب آزاد لوگوں کے ساتھ لاحق ہو چکے ہیں اور وہ باہر جا کر مزدوری کریں گے، تو اس میں مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کرائے. فیشترط رضاہما، تو ان کی رضامندی اس لیے ضروری ہے. قال من زوج امتہ ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مہر لها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. قال، اور صاحبین فرماتے ہیں علیہ المہر لمولاها، ایسا ہے کہ اپنی باندی کا نکاح کرا دیا اور ابھی تک اس کے شوہر نے باندی سے ہم بستری نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے مولا نے قتل کر دیا، مولا نے اس باندی کو قتل کر دیا قبل الدخول. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس باندی کا کوئی بھی مہر نہیں ہوگا، لہذا مولا کو کسی قسم کا کوئی مہر نہیں ملے گا. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس باندی کے شوہر پر مہر لازم ہے اس باندی کے مولا کے لیے. اعتبارا بموتها حتف انفها، قیاس کرتے ہوئے اس عورت کی، اس باندی کی موت، اپنی موت، حتف انفها یعنی اپنی موت مرنے کے اوپر، اپنی موت مر جائے تو شوہر کے اوپر مہر لازم ہوتا ہے، مولا کو دینا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جس طرح مولا نے قتل کر دیا ہے باندی اپنی کو، اس صورت میں بھی مہر لازم ہونا چاہیے. وہذا، یہ صاحبین کیوں اس طرح فرماتے ہیں کہ مہر لازم ہوگا؟ کیونکہ لأن المقتول میت بأجلہ، کیونکہ کوئی بھی آدمی مرتا ہے تو اپنی اس کا ایک وقت پورا آ جاتا ہے، اس نیٹے اور اس وقت کے اوپر وہ گویا کہ دنیا سے چلا گیا ہے، باقی تو بہانے ہیں.
لہذا مقتول بھی جو یہاں پر ہوا ہے وہ میت ہے، یعنی وہ فوت ہوا ہے اپنی اجل کے پورا، یعنی اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے کی وجہ سے. تو فسارا کما اذا قتلت اجنبی، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی اجنبی نے اس کو قتل کیا. تو اجنبی کی قتل کرنے سے شوہر سے مہر ساقط نہیں ہوتا، تو یہاں پر مولا کے خود قتل کرنے سے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا. ولہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہ منع المبدل قبل التسلیم، کہ مبدل یعنی باندی کا جو بزع ہے اس کو حوالے کرنے سے پہلے مولا نے روک دیا، کیونکہ قبل دخول قتل کیا ہے تو حوالے کرنے سے پہلے روک دیا. فیجازا بمنع البدلی، تو پس بدلہ دیا جائے گا مولا کو جو اس بزع کا بدل ہے اس کو روکنے کے ساتھ. تو لہٰذا بزع کا بدل مہر تھا تو مہر کو روکنے کے ساتھ اس کو بدلہ دیا جائے گا کہ آپ نے جو کہ بزع کو استعمال کرنے سے پہلے ہی باندی قتل کی ہے، لہٰذا آپ کو اس کا بدل بھی نہیں ملے گا. کما اذا ارتدت الحرہ، جیسے کہ آزاد عورت ہے تو وہ مرتد ہو جاتی ہے اور قبل الدخول، یعنی ابھی تک اس کی شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی اور اس سے پہلے وہ مرتد ہوگی تو اس کو مہر نہیں ملتا. تو یہاں پر اس طریقے سے مولا کو بھی اس کی باندی کا مہر نہیں ملے گا. اور حرہ کا ذکر کیا کیونکہ باندی کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ کہ اگر باندی مرتد ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا مہر نہیں ملے گا، اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ اس کو اس کا مہر یعنی اس کے مولا کو بہرحال ملے گا. والقتل فی احکام الدنیا جعل اتلافا، صاحبین نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قتل گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنی موت مر گئی، کیونکہ ہر ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک وقت کو پورا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. باقی قتل کرنا یہ ساری چیزیں ایک سبب کے درجے میں ہوتی ہیں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، لیکن والقتل فی احکام الدنیا جعل اتلافا، قتل جو ہوتا ہے دنیاوی احکام کے حق میں اس کو اتلاف کہا جاتا ہے، اس کو جرم کہا جاتا ہے، گویا کہ ایک چیز کو ضائع کیا، ایک چیز کو ہلاک کیا ہے. تو دنیاوی احکام کے حق میں کوئی بھی قتل ہو اس کو ناحق قتل کو جرم شمار کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وجب القصاص والدیۃ، اور اگر قتل عمد ہو تو قصاص لازم ہوتا ہے اور قتل خطا ہو تو دیت لازم ہوتی ہے. اگرچہ یہاں پر مولا کے اوپر باندی کو قتل کرنے میں یہ چیز لازم نہیں ہوگی، وجہ اس کی یہ کہ چونکہ خود مولا ہے تو اس شعبے کی وجہ سے قصاص وغیرہ ساقط ہو جاتا ہے، دیت بھی، لیکن پھر بھی کفارہ اس کے اوپر آتا ہے اور گناہ کبیرہ پھر بھی اس نے گویا کہ کیا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی احکام کے حق میں یہ جرم ہے، ٹھیک ہے وہ تو اپنی موت مر گئی، لیکن دنیاوی احکام کے حق میں قاتل کے اوپر تو یہ سزا آئے گی. تو فقط فی حق المار، تو لہذا ہمار کے حق میں بھی اس کو ہم جرم شمار کریں گے کہ مولا نے ایک جرم کیا ہے، لہذا اس جرم کے بدلے میں اس کو مار کیوں ملے. وَإِن قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا، اب تو یہ پہلے ذکر ہو گیا کہ مولا نے قتل کیا باندی کو. اب یہاں پہ ہے کہ باندی نے خود اپنے آپ کو خودکشی کر کے قتل کر دیا، اور قبل ان يدخل بها زوجها، شوہر کے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے. اس صورت میں کیا مہر مولا کو ملے گا؟ تو فرماتے ہیں فالحال مہر، اس عورت کا مہر ضرور ہوگا جو شوہر مولا کو دے گا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ملے گا. وہ قیاس کرتے ہیں بالردہ، مرتد ہونے کے اوپر، کہ جس طریقے سے عورت مرتد ہو جاتی ہے تو اس کو مہر نہیں ملتا، تو یہاں پر عورت نے گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں بھی گویا کہ ایک بہت بڑا اس نے قدم اٹھایا اور جرم کیا، لہذا اس کا مہر نہیں ہونا چاہیے. وبقتل المولا امتہ، اور مولا کے اپنے باندی کو قتل کرنے کی صورت میں جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مہر نہیں ہونا چاہیے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک. والجامع وما بینہ، اور مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان، مقیس جو ہو گیا جس کو ہم قیاس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنے آپ کو قتل کرنا، اور مقیس علیہ مرتد ہونا یا مولا کا اس کو قتل کرنا. تو ان دونوں کے درمیان علت مشترکہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علت مشترکہ وہی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کر دی کہ اس نے مبدل یعنی بزع کو حوالے کرنے سے پہلے اس کو گویا کہ روک دیا حوالے کرنے سے، تو لہذا بدل بھی اس کو نہیں ملے گا. لیکن بقیہ احناف فرماتے ہیں ان جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی حق احکام الدنیا. ٹھیک ہے عورت نے خودکشی کر دی اور اپنے آپ کو مار دیا، لیکن دنیاوی احکام کے حق میں جس طریقے سے مولا کا قتل جرم شمار تھا، لیکن عورت کا اپنے آپ کو قتل کرنا، کسی انسان کا اپنے آپ کے اوپر جنایت کرنا دنیاوی احکام کے حق میں تو وہ غیر معتبر ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ابھی ہم بتاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے. دنیاوی احکام کے حق میں وہ غیر معتبر ہے اس کی جنایت. جب دنیاوی احکام کے حق میں غیر معتبر ہے، کچھ لازم نہیں ہے،
تو گویا کہ اپنی موت مار گیا. فشابہ موتہا حتف انفیہ، تو بس یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ اپنی موت مار جانا. بخلاف قتل المولا امتہ، بخلاف مولا کے اپنی باندی کو قتل کرنے کے لیے یعتبر فی احکام دنیا، کیونکہ احکام دنیا کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ تجب الکفارۃ علیہ، مولا کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے، گناہ کبیرہ اس نے کیا ہوا ہے، اگرچہ مولا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قصاص یا دیت نہیں آتی. تو یہ ہو گیا دونوں کا فرق، اس لیے اس صورت کے اندر مار ہوگا، پہلی صورت کے اندر مار نہیں ہوگا. اچھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عورت مرد کا یا کسی بھی انسان کا اپنے اوپر جنایت کرنا یہ دنیاوی احکام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو مارے گا، قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، تو وہ قتل ہوگا، تو اس نے گویا کہ اپنے تصرف سے کیا، اور وہ قتل متحقق کب ہوگا، ثابت کب ہوگا، اس کے مر جانے کے بعد. یعنی مرے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے اوپر یہ جنایت کر دی. تو مر جانے کے بعد تو وہ ہوتا ہی نااہل ہے، پھر تو وہ غیر اہل ہو گیا کہ اس کے اوپر کسی چیز کو ہم لازم کریں. تو گویا کہ وہ ایسی حالت میں ہو گیا جس وقت اس کے اوپر کوئی اگر ہم حکم لاگو بھی کریں لیکن وہ آگے وہ محل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہے. تو اس لیے اس صورت کے اندر ہم اس کے اوپر کچھ بھی لاگو نہیں کرتے، تو شریعت نے اس کو غیر معتبر قرار دیا ہے. تو یہاں تک اس بات کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. اور مفتدی قول اس مسئلے میں کہ جس میں مولا نے باندی کو قتل کیا ہے قبل الدخول، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہی معتبر ہے کہ مہر بہرحال مولا کو نہیں ملے گا کہ اس نے ایک جنایت اور جرم کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اسی باب و نکاح رقیق میں عزل وغیرہ کے مسائل کو بھی ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.